بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. جب سورج کی دھوپ طے ہو جائے اور جب تارے میلے ہو جائیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب بیانے والی اونٹنیاں چھٹی پھریں اور جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے اور جب دریا جھوکے جائیں اور جب جیوں کے جوڑے باندھے جائیں اور جب بیٹی زندہ گاڑ دی گئی کو پوچھے کہ کس گناہ پر وہ ماری گئی ہے اور جب اعمال نامے کھولے جائیں اور جب آسمان کا پوست اتار لیں اور جب دوزخ دہکائی جائے اور جب جنت پاس لائی جائے جان لے گا ہر ایک انسان جو لے کر آیا. اس سے پہلی سورت سورہ عبسہ مکمل ہوئی ہے اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کے کچھ احوال کو بیان کیا اور آخر میں اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جو گرد آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. تو قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے. یہاں یہ سورہ تکویر شروع ہو رہی ہے. اس صورت کے اندر بھی قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے اور کس قدر الٹ پھیر ہوگا. اس سورہ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیامت کے احوال کو دیکھنا چاہے، جاننا چاہے، تو وہ دو سورت سورہ تکویر اور سورہ انفطار کو پڑھ لے. ان سورتوں میں قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے. اس سورت کے اندر دو مضمون بیان کیے گئے. ایک تو قیامت کے احوال کو بیان کیا اور دوسرے کچھ وحی کے احوال کو بھی بیان کیا ہے. یہاں اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نفخہ اولیٰ کو بیان کیا کہ جس وقت نفخہ اولیٰ ہوگا یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا حالات پیدا ہوں گے، اس وقت کتنی الٹ پلٹ ہوگی. اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے. فرمایا اذا الشمس کوورت،
یہ تکویر سے مشتق ہے، اس کے معنی بے نور کے بھی آتے ہیں، اور اسی طرح اس کے معنی ڈالنے اور پھینکنے کے بھی آتے ہیں۔ شمس کے معنی سورج، یہ سورج جو روشنی دے رہا ہے، یہ روشنی اللہ کے حکم سے دے رہا ہے۔ یہ سورج اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ برابر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ سورج بالکل ایسا ہو جائے گا جیسا چکی کا پاٹ ہوتا ہے۔ چکی کے پاٹ کے اندر کسی طرح کی روشنی اور نور نہیں ہوتا، تو یہ سورج بھی بالکل اسی طرح ہو جائے گا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور دوسرے معنی علماء نے بیان کیا ہے، اس کے معنی ڈالنے اور پھینکنے کی بھی بیان کیے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اول سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اور بے نور کر کے پھر اس سورج کو سمندر میں دریا میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر دریا کے اندر ایک طغیانی آئے گی۔ اس طغیانی کی وجہ سے یہ دریا اس قدر شدید گرم ہو جائیں گے کہ یہ گویا کہ ان میں آگ لگ جائے گی، اور یہ دریا ہی جہنم بن جائیں گے، اور زمین پھٹ جائے گی، زمین کے اندر شقاق پیدا ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر بھی بیان فرمایا ہے 19ویں پارے میں، کہ زمین کے اندر شقاق پیدا ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ تو اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر دونوں معنی مراد ہیں، کہ اولاً اس سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اور پھر بے نور کر کے پھر اس کو سمندر اور دریاؤں میں ڈال دیا جائے گا، جس سے وہاں پر طغیانی پیدا ہو جائے گی، اور وہ آگ بھڑک جائے گی، آگ لگ جائے گی اس میں، اور گویا کہ وہ پورا کا پورا سمندر جہنم بن جائے گا۔ چونکہ ایک روایت کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے کہ سورج کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ اس کو دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق پیدا ہو جاتی ہے کہ سورج کو دریاؤں میں ڈالا جائے گا، سمندر میں ڈالا جائے گا، پھر اس کی آگ بھڑک جائے گی، اور یہی جہنم ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے میلے ہو جائیں گے۔ یہ بات تو ہوئی سورج کی، اب آگے اللہ تعالیٰ نے تاروں سے متعلق بیان کیا ہے۔ اب یہ تارے جو ہیں، جو آسمانوں پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، انتہائی خوشنما معلوم ہوتے ہیں، لیکن جس وقت قیامت آئے گی اور نفخ اولا ہوگا، تو یہ جو تارے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی سب ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ سب تارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ یہ بالکل جس طرح ہواؤں کے اندر ذرات اڑتے پھرتے ہیں، اسی طرح یہ تارے اڑتے پھریں گے، ان کا نور ختم کر دیا جائے گا، یہ معاملہ پیش آئے گا۔ تو آپ بتائیے کس قدر تبدیلی ہے
کہ جس سورج سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں اس کو بے نور کر دیا جائے گا، اور پھر جن دو ستارے، یہ آسمان کی خوبصورتی ہمیں جن ستاروں سے نظر آ رہی ہے، یہ ستارے سب ختم ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ٹوٹ کر گر جائیں گے، یہ حال ہوگا۔ اسی طرح فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں، کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی یہ پہاڑ جو آج ہمیں بڑے ڈیل ڈول کے نظر آتے ہیں، جو پہاڑ زمین کے اوپر اس طرح مسلط ہے کہ زمین ان کی وجہ سے ساکت ہے، ایک جگہ جمی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کا خمیر جب اٹھا تو پانی پر یہ خمیر اٹھا، ساری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ اللہ نے زمین کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے خمیر بیت اللہ کی زمین، بیت اللہ جہاں ہے وہاں سے خمیر اٹھا زمین کا، اور پھر چاروں طرف زمین پھیلتی رہی، یعنی کہ سمجھیے کہ بیت اللہ بالکل وسط زمین میں ہے، کہ اگر بیت اللہ کے چاروں طرف زمین کو ناپا جائے تو چاروں طرف برابر آئے گی، تو زمین یہ ہلنے لگی، کپ کپانے لگی، ڈولنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پھر یہ زمین اپنی جگہ جم گئی، ساکت ہو گئی، چاروں طرف اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پر کس قدر پہاڑ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان پہاڑوں کی حقیقت بھی ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ جس طرح ہوا میں مٹی کے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر یہ ہواؤں میں اس طرح ریت کی طرح اڑتے پھریں گے کہ گویا کہ پہاڑ کو چلایا جا رہا ہے۔ ان پہاڑوں کی حقیقت ختم ہو جائے گی، یہ حال پیش آئے گا پہاڑوں پر۔ اسی طرح آگے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب دیہاتی اونٹنیاں چھٹی پھریں۔ یہ اونٹ جو ہے یہ عرب کا بہترین مال مانا جاتا تھا اور آج ہی مانا جاتا ہے۔ خاص طور پر اونٹنی جب 10 مہینے کی گابھن ہوتی ہے تو اب اس کے بیانے کا یعنی بچہ دینے کا زمانہ بالکل قریب ہوتا ہے، اور یہ اونٹنی کی دیکھ بھال کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ جب اونٹنی کا بیانے کا وقت قریب ہوتا ہے، یعنی بچہ جننے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اہل عرب اس کو بہت زیادہ، اس اونٹنی کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یہ سمجھیے ایک طرح سے اونٹنی سے چپکے ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے قریب رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کبھی بچہ دینے لگے۔ تو یہ اونٹنی یہ عرب کا ایک بہترین مال ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کے بچہ دینے کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا تو اس وقت ہر ایک آدمی اپنے ان نفیس اور عمدہ مال کے جس سے محبت کرتا ہے اس کی بھی کوئی خبر اور پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اونٹنی جیسا کہ اہل عرب کا عمدہ مال ہوتا ہے، تو پھر جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا تو یہ اونٹنی بھی چھوٹی پھریں گی، کسی طرح کا ان اونٹنی کی طرف کوئی خیال، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی کا جو بھی قیمتی مال ہوتا ہے، جب قیامت کے ہولناک مناظر سامنے ہوں گے تو اس قیمتی مال کی طرف کوئی کسی بھی طرح کی توجہ نہیں دے گا۔ تو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ ہم جس مال کو حاصل کرنے میں اپنی زندگیوں کو لگائے بیٹھے ہیں، اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں،
یہ تو ذرا سی دیر میں آدمی بھول جائے گا، بالکل اس کی حقیقت ہی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگی، وہ تو قیامت کا ہولناک منظر ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر آج بھی کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آ جائے کہ جس کا معاملہ خوفناک ہو، کوئی زلزلے کی شکل پیدا ہو گئی یا اللہ کی طرف سے کوئی اور مسئلہ آ گیا، تو انسان اپنے سب مالوں کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی جان کو بچانے میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔ وہ تو ابھی ہلکا سا بھی جھٹکا نہیں جھیل سکتا کہ جس زندگی کے خاطر وہ آدمی اپنے آپ کو ہر وقت مشغول رکھتا ہے، آدمی نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، اب اس کو تو ایک جھٹکے میں وہ بھول گیا اور چھوڑ چھاڑ کر چل دیا۔ ایک صرف اور صرف ایک چیز ہی ایسی ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، وہ ہے انسان کا ایمان و اعمال۔ ایمان و اعمال ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے انسان کے ٹکڑے کر دیے جائے، مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر یہ چیز اس انسان کا ساتھ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ باقی ساری چیز ساتھ چھوڑ دیتی ہے، چاہے وہ آل اولاد ہو، چاہے وہ مال و متاع ہو، چاہے وہ انسان کی زمین و جائیداد ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کو انسان چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہ چھوٹ جائے گی۔ لیکن انسان کے ساتھ یہ چیز جو ہے ایمان و اعمال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ جس وقت آدمی مرے گا اور مر کر قبر میں جائے گا تو اس اندھیری کوٹھری کے اندر اس کو ایک روشنی نظر آئے گی، اس روشنی میں ایک بہت خوبصورت انسانی شکل میں اس کو کوئی نظر آئے گا۔ یہ مرنے والا کہے گا کہ تنہائی کا گھر ہے، یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اے بندہ خدا تو کون ہے جو اس تنہائی کے گھر میں میرے پاس آیا ہے؟ تو یہ کہے گا ان عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، جو تو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا تھا میں وہ ہوں، تجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر منزل پر تیرے ساتھ رہوں گا، ہر منزل پر تیرے ساتھ رہوں گا۔ جب تجھے میدان محشر میں لے جایا جائے تو میں تیرے ساتھ رہوں گا، میزان عمل پر لے جایا جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، پل صراط پر تو گزرے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو انسان کا عمل، نیک اعمال اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی اور یہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ تو بڑا بیوقوف ہے وہ آدمی جو ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کی تک دو میں پڑا رہتا ہے، وہ بہت سمجھدار ہے کہ جو اپنے ایمان و اعمال کو درست رکھتا ہے۔ تو بہرحال قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا تو آدمی اپنی قیمتی مالوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ پریشان ہوگا اور بے چینی اس کے اندر ہوگی۔ جس طرح اہل عرب اپنی قیمتی مال اونٹنیوں کو چھوڑ کر وہ ایک طرف ہو جائیں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اسی طرح کسی بھی قیمتی مال کی کوئی حقیقت نہیں سمجھے گا۔ اسی کو فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، آگے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی جب جنگل کے جانوروں میں رول پڑ جائے۔ عام طور پر ایک مزاج ہوتا ہے جانوروں کا، اور وہ مزاج کیا ہے کہ وحشی جانور، چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے چرندے، اس طرح کے جانور کہ جو آدمی سے بھاگتے ہیں اور آدمی ان سے بھاگتا ہے۔ بہت سے وحشی جانور ایسے ہیں کہ جو آدمیوں سے بھاگتے ہیں، اور بہت سے جانور ایسے ہیں کہ آدمی ان سے بھاگتا ہے۔ لیکن جب زمین پر زلزلہ آئے گا، زمین پر جب ہولناک منظر ہوگا، تو جتنے جانور ہیں یہ سب آبادیوں کی طرف بھاگیں گے، یہ سب جانور آبادیوں کی طرف بھاگیں گے، چاہے وہ درندہ ہے،
چاہے وحشی جانور ہے، کوئی بھی جانور ہے، وہ سب آبادیوں میں بھاگیں گے اور شہر میں گھس آئیں گے، اور یہ اس طرح رہیں گے جس طرح پالتو جانور ہوتے ہیں، اس طرح آ کر انسانوں میں مل جائیں گے۔ کوئی کسی طرح کا خوف کسی بھی طرح کا نہیں ہوگا، کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ سانپ ہیں اور دوسرے زہریلے جانور ہیں، وہ سب اس طرح ہو جائیں گے، وہ مارے وحشت کے وہ جنگلوں کو چھوڑ چھاڑ کر آبادیوں میں آ جائیں گے، اور وہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ نہ انسان ان سے گھبرائے گا، نہ وہ انسان سے گھبرائیں گے۔ وہ سارا کا سارا مسئلہ یہ پیدا ہوگا، جیسا کہ بعض مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ ایک سیلاب آیا، بڑا زبردست سیلاب آیا، تو اس پر دیکھا کہ ایک چھپر ہے اور وہ چھپر پانی پر تیر رہا ہے، وہ چھپر پر سانپ بھی موجود ہے، بچھو بھی موجود ہے اور انسان ہی موجود ہے، ایک دوسرے کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز دنیا کے اندر بھی دکھائی ہے کہ دیکھو جب گھبراہٹ اور ہولناک کا منظر ہوتا ہے، وہ چاہے جانور ہو انسان ہو، سبھی پر گھبراہٹ کا وہ منظر ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا جھونکے جائیں، یعنی میں نے یہ بات ابھی آپ کے سامنے کہی تھی کہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اس میں دھواں ہو جائے گا۔ اسی کو فرمایا جب دریا جھونکے جائیں، یعنی سمندر کا پانی گرم ہو جائے گا، اور گرم ہو کر وہ پانی کیا ہوگا، دھواں اور آگ بن جائے گا، اور اس سے ایک عجیب منظر ہوگا۔ وہی روایت سامنے رکھیے کہ اس کو سورج کو دریا میں ڈال دیا جائے گا، سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس سے آگ بھڑکے گی، آگ بھڑکی اس سے دھواں اور تپش پیدا ہوگی۔ یہ سب معاملے، یہ سب انقلابات سمندر اور دریاؤں میں بھی آ جائیں گے، اور وہ پورا کا پانی آگ بن جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جیوں کے جوڑے باندھے جائیں، یعنی اس دنیا کے اندر دو قومیں، کافر اور مسلم، اور پھر ان میں مختلف جماعتیں، یعنی اس وقت یہ حال ہوگا کہ ہر ایک آدمی اپنی جماعت کے ساتھ ہوگا، کافر کے ساتھ ہوگا۔ اب کافر میں جس نے جتنا بڑا جرم کیا ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اولاً تو 3 بڑی جماعتیں ہوں گی، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ ایک تو وہ اصحاب السابقون الاولون، یہ جماعت ہوگی جو اولین کی جماعت ہوگی، ایک اصحاب المیمنہ اور ایک اصحاب المشأمہ، دائیں والے بائیں والے۔ تو اس میں 2 جماعتیں تو جنتی ہوں گی، اور جو ایک جماعت ہے اصحاب المشأمہ وہ جہنمی ہوں گے۔ یہ 3 بڑی جماعتیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد آگے پھر یہ جماعت اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہو جائے گا۔ مثلا کافروں کو تو ایک الگ جماعت ہوگی، الگ گروہ ہو گیا، مسلمان مومنین کا الگ گروہ ہو گیا، اور پھر مسلمانوں میں بھی جس آدمی نے جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل جائے گا۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو نماز سے غلبہ ہے تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو ذکر اللہ کا غلبہ ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو صدقات و زکوٰۃ کا غلبہ ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے گناہ کرنے والے آدمی وہ اپنی اپنی جماعت کے ساتھ ہوں گے، اپنے اپنے مزاج کے ساتھ ہوں گے۔
ایک وہ ہے کہ جنہوں نے بدعمالی کے اندر نمازوں کو چھوڑا ہے، وہ اپنے گروہ کے ساتھ جائے گا، بے نمازیوں کا جو گروہ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، زکوٰۃ کو چھوڑا ہے، وہ اپنی ان ہمراہیوں کے ساتھ ہوگا جو زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو غیبت کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، وہ اپنے ان کے ساتھ ہوگا جو غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ ایک جماعت الگ بنی ہوئی ہے کہ جس آدمی نے جیسے جیسے بدعملی کی ہوگی اس وقت وہ اسی اعتبار سے اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر آدمی کو چاہیے کہ اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے، ورنہ جو آدمی جس کا معاملہ جیسی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا، اسی کے ساتھ جائے گا۔ اس کو فرمائے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ انسان کے نفوس جو ہیں یہ جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ بے نمازی ہیں، یہ روزہ نہ رکھنے والے ہیں، یہ زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں، یہ زنا کرنے والے ہیں، یہ شراب پینے والے ہیں، یہ سود اور بیاج کھانے والے ہیں۔ اس طرح کا یہ گروپ یہ ہے، یہ گروپ یہ ہے، یہ گروپ یہ ہے۔ اب پھر جس نے جیسا عمل کیا ہے اب اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب بیٹی جیتی گاڑ دی گئی کو پوچھے کہ کس گناہ پر وہ ماری گئی ہے۔ یہاں پر عرب کے اندر ایک بہت قوی اور برا کام تھا زمانے جاہلیت میں کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ اس میں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی تھیں کہ جن کے بارے میں کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، اس کو دفنا دیا گیا۔ یہ بات سمجھو گے تو آگے مضمون سمجھ میں آئے گا، اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ ان زندہ درگور بچیوں کے اندر بعض بچیاں یا بہت سی بچیاں ایسی ہوتی تھیں کہ جن کے درگور کرنے کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو درگور کر دیا۔ تو اس میں ایسی بچیاں بھی تھیں۔ تو کل اللہ تعالیٰ گاڑی ہوئی جن کو زندہ گاڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کل انہی سے معلوم کرے گا کہ تمہیں کس گناہ پر قتل کیا گیا، کس گناہ پر تمہیں مارا گیا۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو سبھی اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، سبھی اعمال جو بھی گناہ کیے سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا۔ حتیٰ کہ انسان کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں برباد کی ہے۔ انسان کے کاروبار کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا، کہاں کھویا، بتاؤ۔ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن بطور خاص یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے معلوم کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو عدل کا دن ہے، وہ انصاف کا دن ہے۔ ان بچیوں پر، ان بچیوں کے قتل کرنے پر کوئی گواہ نہیں ہے، خاموشی سے قتل کر دیا گیا، کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل سب کے سامنے انہی بچی سے معلوم کرے گا، بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور یہ بچیاں جواب دیں گی کہ الہ العالمین، ان میرے ماں باپ نے مجھے قتل کیا اور مجھے گاڑا ہے، تاکہ بات صاف ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عذاب دے گا، ایسا نہیں کہ بس عذاب دیا اٹھایا اور پھینک دیا، نہیں، بلکہ
عدل کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، ہر ایک چیز کو ثابت کیا جائے گا کہ تو نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، اور پورا عمل اس کے سامنے لا کر، پورا کچا چٹا اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا کہ دیکھو تمہارا جرم ہے، تمہیں سزا ایسے نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ اگر کسی کو سزا دیں گے تو یہ اللہ کا عدل اور انصاف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دیں گے تو اللہ کا فضل اور کرم ہوگا، وہ عدل و انصاف کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں، جن بچیوں کو بغیر کسی کے دیکھے ہوئے گاڑ دیا گیا، اللہ ان کو بھی انصاف دلائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، تمہیں کس طریقے سے گاڑا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا تو پھر آدمی دیکھ لے، سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو عدل دلائے گا، انصاف دلائے گا۔ اسی لیے تو فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ وہ انسان سب سے بڑا مفلس اور غریب ہوگا کہ جو انسان اعمال کا ایک ڈھیر لے کر آیا، نماز اس کے پاس، حج اس کے پاس، زکوٰۃ اس کے پاس، تسبیحات اس کے پاس، ذکر اللہ اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن دنیا کے اندر لوگوں کو پریشان کیا ہے، لوگوں کی برائیاں کی ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا ہے، اور لوگوں کی حق تلفیاں کی ہیں، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگ حاضر ہوں گے۔ الہ العالمین، یہ بندہ جو کھڑا ہے، اس نے میرا حق مارا تھا، مجھے برا بلا کہا تھا، مجھے گالیاں دی تھیں۔ اللہ فرمائے گا کہ آج کوئی روپے کا بدلہ روپے سے نہیں، بات کا بدلہ بات سے نہیں، آج تو حق کا بدلہ اعمال سے دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اس کی نمازوں کو تم لے جاؤ، اس کی زکوٰۃ کو تم لے جاؤ، اس کے ذکر اللہ کو تم لے جاؤ، اس کی تسبیحات کو تم لے جاؤ، سارے کے سارے اعمال ختم ہو گئے۔ پھر بھی صاحب حق آئیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کی تھی۔ اب اللہ فرمائے گا کہ اس کے پاس تو اب کوئی عمل نہیں رہا، اب اس کا حق یہ ہے کہ تیرے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور تیرے گناہ اس کے سر ڈال دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا مفلس غریب ہوگا، نیکیوں کا ایک ڈھیر لے کر آیا تھا اور گناہوں کا ایک ڈھیر لے کر جا رہا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جس دن ایک ایک نیکیوں کا محتاج ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ پہلی آیت کے اندر تذکر آیا کہ ہر ایک آدمی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، یا بیوی ہو، یا اولاد ہو، یا کوئی دوست ہو، کوئی بھی ہو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ کا منظر ہوگا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے، اور شوہر بیوی سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا کہ کوئی مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے۔ آج ہر ایک آدمی مجھ چھپاتا پھرے گا، یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ وہاں پر اعمال نامے سب ختم کر دی جائیں گے، تو کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا اس آدمی کے لیے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھ کو کس گناہ پر قتل کیا گیا، کیوں تجھے قتل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی انصاف دلائے گا کہ جس بچی کو گاڑتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی گواہ اس پر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ اللہ سب کے سامنے کل اسے معلوم کرے گا، بتا تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اب یہاں پر اس آیت کے ذیل میں علماء نے کچھ مسئلہ بھی بیان کیا ہے، اس کو بھی آپ سن لیجئے۔ یہ تو بات ہوئی کہ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، اس کو زندہ قتل کر دیا، یہ دور جہالت کا مسئلہ تھا۔ لیکن آج کے دور میں بھی بڑے خفیہ طریقے سے وہی دور جہالت والا انداز اپنایا جا رہا ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا آپ سمجھیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے یہ سلسلہ تولد بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو بچہ زیادہ دینے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، ولود اور ودود۔ وہ کیسے پتہ چلے؟ بھائی اس کے خاندان کو دیکھو، اس کے خاندان میں بچے زیادہ عورتیں کو یہاں ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ان عورتوں کے یہاں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا جو جدید دور آیا ہے، اس جدید دور اور یہ جدید تعلیم اور جو ماڈرن دور اس کو کہہ لیں، یہ دور آیا ہے، یہ بھی وہی دور جہالت والا رویہ اختیار کر رہا ہے، اور بچوں کی پیدائش کے تعلق سے آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے بچے اگر پیدا ہو گئے تو ان کی پرورش کیسے ہوگی، کھانے کے لیے کہاں سے آئے گا۔ جو آدمی سوچتا ہے سمجھ جائے کہ اس کے اندر ایمان کی بہت کمزوری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے، تم کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ ان اللہ یرزقکم بضعفائکم، اور یہ بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ ابھی کمزور ہیں، ماں باپ کو جو رزق مل رہا ہے وہ ان بچوں کے مقدر سے مل رہا ہے۔ عام طور پر آپ سروے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے اولادیں دی ہیں اللہ ان کو کھلانے پلانے کا بھی انتظام کیا ہے، اور جن کی اولادیں نہیں ہیں یا شادی بیاہ نہیں کیے تو وہ آدمی ویسے ہی پھرتا ہے، نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ در ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ بہت غلط ہے۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آج جائزہ لے لیں، اگر آبادی کا تناسب بڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کو بھی بڑھا دیا، اپنے ذخائر کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اب سے 50 سال پہلے جا کر پیچھے ہٹ کر دیکھو کہ زمین سے کتنی پیداوار ہوتی تھی، اور جو آج اللہ نے اپنی نعمتوں کو عام کر دیا ہے وہ کہیں خال خال نظر آتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اتنا عام کر دیا، ساری نعمتیں ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، گاؤں میں کیا، دیہاتوں میں کیا، شہروں میں، قصبات میں، روڈوں پر کیا، کہیں بھی جائے اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار کو بڑھا دیا۔ ایک آدمی زمین سے کتنی پیداوار لیتا ہے، تو انسان کا یہ سوچنا کہ ان کی پرورش کیسے ہوگی، کھانے کے لیے کہاں سے آئے گا، ارے یہ سوچنے والے انسان تیرے اندر خود ہمت نہیں ہے کہ تو کھا لے اور پی لے، یہ دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ کتنے ایمان کی کمزوری آ گئی۔ آج کے جو ماڈرن دور آیا ہے کہ اپنے ایک دو بچے کے بعد ہی وہ اپنے جو ہے نا تولد کے سلسلے کو بند کرانے کی کوشش کرتا ہے، کہ اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی کہ کھلانے والے تم تھے یا میں تھا، کاروبار دینے والا میں تھا یا تم تھے، تم نے کس لیے یہ قدم اٹھایا۔ شیخ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس طرح کی تدابیر کرنا یہ ناجائز ہے، الا ہے کہ بچے کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، یا بیوی اتنی کمزور ہے کہ اس کے مرنے کا اندیشہ ہو کہ مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو آدمی ان جان بچانے کے ناطے کچھ تدبیر اختیار کر سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بچہ پیدا نہ ہونے کی تدبیر اختیار کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو ضائع کرانے کا مسئلہ، انہوں نے تو پیدائش کے بعد ضائع کیا، لیکن آج کے اس دور کے اندر بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے مسئلہ سن لیں،
اگر کوئی آدمی بچہ ضائع کراتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم کہاں سے کیسے پالیں گے، تو بڑا حرام کام کیا، بڑا غلط کام کیا، اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ اور اگر کوئی بچہ 4 مہینے کے بعد ضائع کراتا ہے تو 4 مہینے میں روح پیدا ہو جاتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے میں روح پیدا ہو جاتی ہے، آگے پھر پرورش ہوتی ہے، تو پھر وہ ایسا ہی ہوگا اگر حمل ضائع کرا 4 مہینے کا کہ جیسا زندہ بچے کو گاڑ دیا اسی طرح اس نے ختم کیا ہے، وہی گناہ اس کے اوپر بھی ہوگا۔ دیت دینی پڑے گی اگر سزا ہو، ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے 4 مہینے سے پہلے اگر ضائع کراتے ہیں تو یہ بھی ناجائز اور حرام کام ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اس لیے آدمی ان تصورات کو اپنے ذہن سے نکالیں، ان خیالات فاسدہ کو ذہن سے نکالیں، اللہ کے ذات کے اوپر اعتماد کریں، بھروسہ کریں۔ ہر ایک بچہ اپنا رزق کو ساتھ لے کر آتا ہے، کوئی کسی کو کھلانے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ انہی بچوں کی برکت سے رزق دے رہا ہے، بس اتنی بات ہے ماں باپ کے ہاتھوں سے کھلوا رہا ہے، ورنہ وہ اپنے مقدر کا کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ ماں باپ کو اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا، کھلانے والا، پلانے والا۔ تو بھئی ذنب قتلت، آگے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑا اس میں تفصیل گفتگو ہے تو انشاءاللہ اس کو آئندہ کے بیان کریں گے کہ اعمال نامے جب اللہ کے یہاں کھولے جائیں گے تو کیا منظر ہوگا، وہ سب انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے۔ آپ حضرات تشریف لائیں انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں تھوڑا اس میں کلیم نکال ہو گیا تھا، ایک محترمہ کا کلیم کا۔ اچھا، بسم اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة